فیصل واڈا سر یہ بتائیے گا، کل ہم نے دیکھا ایک بہت اہم ملاقات ہوئی جنرل عاصم منیر کی ٹرمپ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کافی تعریف کی، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کو 2.5 مہینے پہلے خبر دی تھی کہ یہ میٹنگ ہونی ہے. اتنا بڑا پروٹوکول آرمی چیف کو ملا ہے. آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ دنیاوی زمینی سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے. تو پاکستان کی قسمت بدل گئی ہے. پاکستان میں جب چیف گئے ہیں تو یہ عام چیف نہیں تھے، یہ جیتے ہوئے چیف تھے. اس نے جنگ جیتی ہے، پوری دنیا میں لوہا منوایا ہے. ہم بیک بینچر تھے، ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں آئے، 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں. تو یہ بہت بڑا مارکا ہے. اور اس میں نے آپ لوگوں کو وقت سے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے جو چیف ہیں جب آ رہے ہیں تو بہت ساری مثبت چیزیں پاکستان کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اور اس کا ٹرمپ نے بھی ذکر کر دیا کہ جی ہم معاشی طور پہ بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو ڈیفینس کی بات بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو اکنامک سائڈ بھی بتا رہا ہوں، میں آپ کو ٹیرف کی بات بھی بتا رہا ہوں. اناؤنسمنٹ میں چاہتا ہوں کہ حق بھی بنتا ہے ISPR کا یا گورنمنٹ کا. تو ایک بہت زبردست قسم کا موقع ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے ایونٹ نہیں ہوا. اور پوری دنیا کے اندر ہمارا جھنڈا، ہمارے پاکستانیوں کی مورالٹی، ہمارا امپریشن، ہمارا امپیکٹ، ہماری اسٹرینتھ، اس آرمی چیف کی بدولت ہم پوری دنیا کے ٹاپ فورمز کے اوپر آگے کھڑے ہو گئے، جو کہ ہم نے 75 سال سے نہیں دیکھا تھا. اور اس کے اندر ہمیں لبیک کہہ رہی ہے پوری قوم کہ اگر ایک آدمی لیڈر ہے اور ڈیموکریٹک سسٹم سے نہیں آیا، لیڈر تو ہے نا وہ، اگر وہ ایک PI کا جہاز اڑا رہا ہے اور وہ بغیر ٹائر کے اڑا رہا ہے اور غلط اس موسم میں بھی لینڈنگ بھی کر رہا ہے، ٹیک آف بھی کر رہا ہے، سکسیس بھی لا رہا ہے، جیت بھی لا رہا ہے، اسٹرینتھ بھی لا رہا ہے، کلیکٹیوٹی بھی لا رہا ہے، وزڈم بھی لا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا پاکستان کو لا کے کھڑا ہو گیا جس کی پوری دنیا بات سن رہی ہے، سیریسلی لے رہی ہے. تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ پاکستان اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا رہا ہے، اکنامکل فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، ڈیفینس فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، وار فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے. مودی کو تباہ اور برباد کر دیا ہم نے. آپ اتنی بڑی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہ آرمی چیف پرفارم کر سکتا ہے، نہ دنیاوی اور انسانی طور پہ کر سکے گا کبھی بھی. یہ اتنا بائی فار مارکا مارا گیا ہے کہ اس میں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا ہے. یہ سیلیبریٹنگ مومنٹ ہے ہماری، اور اس کو ہم سیلیبریٹ تھرو آؤٹ کریں گے. ہماری میکسیمم کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک چیف کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کی ٹاپ پرائرٹی اور کاوشوں کو سراہیں اور آگے بڑھیں اور دھکا دیں کہ یہ پوری قوم پیچھے کھڑی ہے اور کھڑی ہے. یہ پاکستان کا جھنڈا، یہ امیگریشنز کے اوپر جو ہمیں آج عزت مل رہی ہے، یہ پاکستان، یہ ہم نے نہ دیکھی تھی، نہ ہمارے خواہش تھی، ہمارا خواب تھا، وہ پورا ہو گیا. تو اس سے زیادہ امپیکٹ فل کام نہیں ہے. اور دیکھیں، یہ واحد چیف ہے عاصم منیر صاحب جس کو ڈو مور نہیں کوئی کہہ سکتا. یہ ضرور کہہ رہے ہیں آرمی چیف واٹس ان اٹ فار پاکستان، پاکستان کے لیے کیا ہے. اور پاکستان کے لیے بہت بھرپور خوشخبریاں وہ لے کے آ رہے ہیں. آپ کو جب اناؤنسمنٹ ملے گی تو آپ کا سر فخر سے اور کھڑا اٹھ جائے گا. جنرل عاصم منیر نے جو امریکہ کا دورہ کیا ہے، ٹرمپ نے کافی تعریفیں کی ہیں، تو پاکستان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم میٹنگ تھی کیونکہ ٹرمپ جب سے انہوں نے پریزیڈنٹ کا اپنا آفس سنبھالا ہے تو یہ پہلی میٹنگ تھی. اور اسپیسیفکلی آپ دیکھیں کہ نریندر مودی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان کی یہ ملاقات ہوئی. اور آج جو خطے کے حالات ہیں اور جو ایک پس منظر تھا انڈین اگریشن کا کہ جس طریقے سے اس نے پاکستان کے اندر انپرووکڈ اٹیک کیا تھا، تو اس پس منظر میں یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل تھی. اور ٹرمپ کے رول کو بھی اپریشیٹ کرنے کی بڑی ضرورت تھی کہ اس نے ایک جنگ کو روکا، جس کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سول ملیٹری لیڈرشپ نے اپریشیٹ کیا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک فضا جو بن گئی تھی پاکستان کے لیے، جو ایک ویکیوم تھا ڈپلومیسی کا، وہ جو ہے اس وقت جو ہے پر ہو گیا تھا. ایسے وقت میں سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے. مڈل ایسٹ کی سچویشن پہ جو ان کی گفتگو ہوئی، اس کے بعد ہم نے ٹرمپ کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کی بھی ہمیں صدائیں آ رہی ہیں. وہ جو 2-3 ٹویٹس تھیں کہ سرنڈر کرو، اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں ہم نے اسکائز کا پتہ ہے اور یہ سب، تو وہ سب آئی بلیو کہ اس کے اندر تبدیلی ہے. اس نے یہ مان لیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر جو ہے جنگ ہو، نہ ہی یہ خطے کے امن کے لیے بہتر ہے، نہ ہی ہم یہ کہیں کہ گلف کنٹریز کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے بہتر ہے. تو امید ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں گے. پھر یہ خالی جو ہے دفاعی معاملات کی حد تک ملاقات نہیں رہی، یہ ایک بگننگ ہے
एक नई पार्टनरशिप की, क्योंकि देखिए ट्रेड पे भी बात हुई, क्रिप्टो करेंसी पे भी बात हुई, बायलैटरल कॉपरेशन पे भी बात हुई। तो ये मुलाकात जो है इसने कई एवेन्यूज़ ओपन किए हैं और पाकिस्तान ने जो अपना वक़ार हासिल किया जो है भारत को शिकस्त दे के, उसने भी पाकिस्तान की पोजीशन को बहुत मजबूत किया। तो इसके अंदर जो है हमारी पाकिस्तान अफवाज का एक बड़ा अहम और कलीदी किरदार है। तो इस पस मंज़र में ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा अमरीका रहा है, ट्रंप ने काफ़ी तारीफ़ी भी की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद ये साबित हो सकता है? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे तो फ़ायदेमंद होगा, मगर खित्ते के अमन के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये अच्छा दौरा साबित होगा। और ये जो हमारी फतह हुई है इसमें पाक अफवाज का और हमारे सपह सालार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मैं समझता हूँ खराज तहसीन पेश किया गया है। पहले फील्ड मार्शल हैं जो इस आला सतही एक मुलाकात हुई है, उनको मदऊ किया गया है, जिस तरह ट्रंप ने उनकी तारीफ़ की है। तो ये पूरी कौम का फ़ख्र है हमारे फील्ड मार्शल। बहुत शुक्रिया। कहेंगे जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा अमरीका रहा है और फिर हमने देखा कि ट्रंप की तरफ से काफ़ी तारीफ़ें भी हुई, अमरीका की भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती में इजाफा होना चाहिए और सबसे बढ़कर लॉन्ग टर्म हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप होनी चाहिए। जो फील्ड मार्शल साहब का इस्तकबाल किया गया खुशाइन बात है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो दोस्ती है वो आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि हम डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मिलिट्री लेवल के ऊपर कश्मीर के इशू पे साथ चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, क्या कहेंगे जनरल आसिम मुनीर का जो दौरा रहे हैं अमेरिका और जो उन्होंने ट्रंप ने काफ़ी तारीफ़ें भी की है, तो आपको क्या लगता है कि ये तारीफ़ें, इसके पीछे मकसद क्या है और क्या कि ये फ़ायदेमंद साबित होगी पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये तो भी वक्त साबित करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए कोई मीटिंग हुई है या पाकिस्तान की फ़ायदे की कोई बातें हुई हैं तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए वो फिर हमारे हक़ में नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए ईरान के साथ। हमारा नेबर है, हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, हमें स्टैंड लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ईरान गलत नहीं है, इसराइल गलत है। इसराइल ने वैसे ही हमला कर दिया सिर्फ इस शक पे कि ये शायद बम बना रहे थे और ये शायद बम बना के हमारे ऊपर मारते। लेकिन अगर सिर्फ ईरान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाए वो फिर हमारे हक़ में नहीं है। पाकिस्तान को बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए ईरान के साथ। हमारा नेबर है, हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, हमें स्टैंड लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ईरान गलत नहीं है, इसराइल गलत है। इसराइल ने वैसे ही हमला कर दिया सिर्फ इस शक पे कि ये शायद बम बना रहे थे और ये शायद बम बना के हमारे ऊपर मारते, और उन्होंने पहले से ही हमला कर दिया। तो ये तो अजीब सी मंतक है, ये तो फिर हर एक मुल्क दूसरे के ऊपर हमला करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़ाहिरी बात है सारे ममालिक से, अमेरिका हो या जो भी हो, ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, लेकिन अपने मफादात को पहले रखना चाहिए, उसके बाद जो भी काम। ठीक है सर, ढेर मेहरबानी।